میں آپ کے سامنے 19,194 نمبر روایت جو کہ السنن الکبریٰ امام بیہقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ روایت سماعت کیجئے۔ عن ابن الزبیر رضی اللہ عنہما رأى ہدایا لہ فیہا ناقۃ عوراء فقال ان کان اصابها بعد ما اشتریتموها فعمدوها وان کان اصابها قبل ان تشتروها فابدلوها۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قربانی کی قربانیوں میں سے ایک اونٹنی دیکھی جو کہ اندھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا تو اس کو کیا کر دو، قربان کر دو، اور اگر یہ خریداری سے پہلے کا عیب ہے تو اس کو تبدیل کر لو، اس کے بدلے میں اور لے لو۔ اسی طرح یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں بھی جس کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں نمبر ہے 8309۔ مصنف عبدالرزاق میں اس کا نمبر ہے جو میرے پاس نسخہ ہے اس میں ہے 8309۔ اس میں امام زہری کا قول ہے اذا اشترى الرجل اضحیۃ او مردت عنده او عرض لها مرض فهي جائزۃ، کہ اگر ایک مرد نے قربانی خریدی اور وہ بیمار ہو گئی، اس کے پاس وہ مریض ہو گئی یا اس کو کوئی مرض پہنچ گیا تو وہ جائز ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب نے السنن الکبریٰ اور مصنف عبدالرزاق سے جو اقوال پیش کیے، ایک صحابی کا قول ہے اور ایک تابعی کا قول ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب نے ان کا سہارا لے کر اس سے جو مسئلہ اخذ کیا وہ قیاس مع الفارق ہے۔ ان روایات سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک جانور عیب دار ہو جائے تو اس کے عیب کا کیا حکم ہے، عیب دار جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہاں مدت کی تو بات ہی کو نہیں ہو رہی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہ فرمایا ہو کہ 2 دن پہلے بھی اگر جانور تمہارا زخمی ہو جائے تو تم قربانی کر دو۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ قربانی سے پہلے قربانی کی وہ بات کرتے ہوں، عید سے پہلی قربانی کرنا جائز ہو اور وہ قربانی کہلائے۔ چھوٹے مرزا صاحب نے یہ دلیل پیش کرنی ہے، اس لیے میں چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو دفاع ہی کرنا ہے، آپ اندر دفاع کر رہے ہیں، آپ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک بات بدلتے ہیں۔ آپ جن کی پیروی میں جٹے ہوئے ہیں اور جس شخص کے پیچھے آپ چل کر اپنی دنیا و آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کے علم کی کیا پوزیشن ہے، کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ دلیل جو بیان کر رہا ہے اس کا اس مسئلے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ قول صحابی اور قول تابعی تو عیب دار جانور کے بارے میں ہے کہ اگر ایک جانور کا عیب پیدا ہو جائے تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن پہلے بھی قربانی کر لیں، یعنی قربانی سے پہلے بھی قربانی؟ یہ بھی فلسفہ آپ لوگوں نے ہی، کیونکہ آپ خود بھی نئے ہیں، آپ کا دین بھی نیا ہے، آپ کے مسئلے بھی نئے ہیں، آپ کی نماز بھی نئی ہے، آپ کے عقیدے بھی نئے ہیں، آپ کے نظریات بھی نئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا 1400 سال تسلسل ہے عقیدے کا اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کا، ان روایات کا یا ان اقوال کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہو یا یہ فرمایا کہ 2 دن پہلے قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ اقوال کے اس کو وہ خود کہہ رہے ہیں چھوٹے مرزا صاحب کہ یہ موقوفاً ہے۔ اب چھوٹے مرزا صاحب چونکہ دینی حوالے سے خود بھی ایک ان پڑھ شخص ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس کا بھی جو منہ بولے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ موقوف روایت کون سی ہوتی ہے۔ موقوف روایت صحابی تک پہنچتی ہے، یعنی صحابی کا قول ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا قول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو تابعی کا قول ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا قول نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس فتویٰ جو یہ دیا گیا ہے کہ عیب دار جانور، کانا جانور بھی قربان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ عیب